عزیزان گرامی وقار، رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمینہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو، یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے۔ اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنی گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھی، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا۔ بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے، تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا، لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں، کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں، اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا،
جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اب کون تھا سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا، آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑے ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فر و گزاشت نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھیں۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں، پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دل دادا نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں، ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا
محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی ہے باپ، ازدواجی زندگی ہے۔ میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا، اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں۔ میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر، میدان میں پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اے مکہ والو، اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے، ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ حضور نے فرمایا جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں، تمہاری روحوں کا بدل لے آیا ہوں۔ جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف 2 لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ 2 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ 2 لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے، اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک پیٹ کا درد ہے۔ کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہیں، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں
ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہیں عمل کرنے والے۔ آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے۔ اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں۔ دو خطرے ہیں۔ اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے۔ اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی۔ ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی۔ سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے۔ چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا۔ ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم۔ جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہے، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں۔ دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا، اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے۔ ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو۔ لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا، امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں، 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے، 100 سال کی ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے۔ 10 سال کے اندر ہوئے اتنی تیزی۔ جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں۔ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلی، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے۔ 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی۔ تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے۔ 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں، 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔
حج کرنے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر، یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی ہی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے،
آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو،
کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں، ان کو مبارک ہو، وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا 63 سال وہ رحمت تھے، اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے، رحمت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں پیدائش سے لے کر میرے آقا کی وفات تک کی باتیں صرف مختصر سے ایک وقت میں گھیرا، لیکن حضور پاک کی حقیقت تو یہ ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کی ثنا تو ممکن ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے آقا وہ آپ کا مرتبہ ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے دربار میں میں یہ آخری الفاظ یہ کہتا ہوں، آج کی میلاد کے دن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ۔ اس فخر کے ساتھ میں جیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں دشمن جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔